بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پانچویں شرط یہ ہے کہ جس کے ذمہ بیج نہیں ہے تو اس کا اس عمل میں، اس مزارعت میں کتنا حصہ ہوگا اس کو بیان کر دیا جائے، یعنی پہلے سے طے کر دیا جائے کہ جو بیج نہیں ڈالے گا، کیونکہ اصل ضابطے کے مطابق تو جس کا بیج ہے ساری پیداوار اسی کی ہے، لیکن اگر یہ پہلے سے طے کر دیا جائے کہ جس کا بیج نہیں ہوگا اس کو جو کل فصل ہوگی اس کا چوتھائی حصہ ملے گا۔ مثلا اس مزارعت میں اگر 100 بوری گندم کی ہوتی ہے تو اس میں سے 25 بوری اس کی ہوگی جس کا بیج نہیں ہے، جس کا بیج ہے 75 بوری اس کو دی جائے گی۔ تو یہ پہلے سے متعین کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ عِوْزًا بِالشَّرْطِ، کیونکہ وہ شخص یعنی حماد اس 25 بوری گندم کا مستحق بنے گا اسی شرط کے مطابق، بطور عوض کے شرط کے مطابق بنے گا، اور یہ شرط کے مطابق جو اس کو مل رہا ہے یہ بطور عوض ہوگا۔ کس کا عوض ہوگا؟ کہ جو اس نے وہاں کام کیا ہے، دیکھ بھال کی ہے، ہل چلایا ہے، پانی لگایا ہے، تو اس کی محنت کا عوض اس میں اس کو 25 بوری گندم ملے گی۔ تو جب وہ شخص اسی شرط کے مطابق بطور عوض اپنے حصے کا مستحق بنتا ہے تو فلا بد ان یکون معلوما، تو پھر ضروری ہے کہ اس کا حصہ کتنا ہوگا یہ پہلے سے معلوم ہو، تو پہلے سے پتہ ہو کہ اس کو کتنا ملنے والا ہے۔ تو اس وجہ سے فلا بد ان یکون معلوما، یعنی ان یکون الشرط معلوما، کہ کیا شرط طے کی گئی ہے وہ معلوم ہو۔ کیوں معلوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ یہاں سے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وما لا یعلم، کہ جو معلوم ہی نہیں ہے تو اس پر استحقاق نہیں ہوتا۔ لا یستحق شرطا بالعقد، تو عقد کی وجہ سے اگرچہ کوئی چیز مشروط تو ہو گئی، شرط تو لگا دی گئی، مگر وہ چیز معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ کیا شرط لگائی تھی۔ اتنا تو ذہن میں ہے کہ جب مزارعت ہوئی تھی تو احمد نے حماد کے لیے مشروط طور پہ کچھ طے کیا تھا، لیکن اب وہ چیز معلوم نہیں ہے کہ کیا طے کیا تھا، کہ آپ کو کیا ملے گا۔ تو جب وہ چیز معلوم ہی نہیں ہے تو اس پر استحقاق نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ عقد بیع ہو جانے کے باوجود کہ عبد الرحمن اور خالد کے درمیان ایک موبائل کا عقد تو ہو گیا، تو کہتے ہیں عقد بیع ہونے کے باوجود مبیع کا استحقاق اسی وقت ہوگا، یعنی عبد الرحمن خالد سے مبیع چیز لینے کا حقدار اسی وقت ہوگا جب مبیع معلوم بھی ہو، یعنی موبائل کا نام تو لیا ہے، کون سی کمپنی کا موبائل ہوگا، کتنے ریٹ والا ہوگا، بالکل نیا ہوگا یا استعمال شدہ ہوگا۔ تو جیسے یہاں عقد بیع ہوا، موبائل کا سودا ہوا، تو اب اس مبیع کا استحقاق اس وقت ہوگا جب مبیع چیز معلوم بھی ہو۔ اگر غیر معلوم ہو تو غیر معلوم کا تو استحقاق ہوتا ہی نہیں۔ والسادس، اور چھٹی شرط یہ ہے ان یخلی رب الارض بینہا وبین العامل، کہ زمین کا مالک اپنی زمین اور عامل ان کے درمیان کسی چیز کو رکاوٹ بنا کر نہ رکھے، رکاوٹ کے طور پہ نہ رکھے، یعنی احمد جو زمین کا مالک ہے وہ زمین اس عامل یعنی حماد کے حوالے کر دے، اس طرح حوالے کر دے کہ وہ جب چاہے جس طرح چاہے اس زمین میں محنت کرے، وہ جب چاہے اس میں آ کر ہل چلائے، بیج ڈالے، اس کو پانی لگائے، گویا کہ یہاں درمیان میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، بلکہ پورا اختیار عامل کو دے دیا جائے اور وہ اپنے مناسب وقت کے لحاظ سے اس میں محنت کرتا رہے۔ تو یہ چھٹی شرط ہے کہ درمیان میں کسی قسم کی رکاوٹ یا آڑ قائم نہ ہو۔
حتی لو شرط عمل رب الارض، یہاں تک کہ اگر معاہدہ کرتے وقت اس بات کی شرط لگا دی گئی، جب مزارعت کا معاملہ ہو رہا تھا، احمد زمین کا مالک ہے اور حماد عامل ہے، حماد کام کر رہا ہے، تو اگر یہ شرط طے کی گئی کہ حماد کے ساتھ ہر روز کام کرنے کے لیے زمین کے مالک احمد کو بھی آنا پڑے گا، اگر یہ شرط لگ گئی کہ احمد زمین کا مالک ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن حماد کہتا ہے کہ آپ کو روزانہ صبح آنا ہوگا تاکہ آپ بھی میرے ساتھ یہاں پہ حل بھی لگوائیں، اور زمین کافی ساری ہے تو اس میں آپ پانی بھی دیا کریں، تو اگر یہ شرط لگائی ہے تو یفسد العقد، تو عقد فاسد ہو جائے گا، لفوات التخلیتی، تخلیہ کے فوت ہونے کی وجہ سے، یعنی زمین کے مالک کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، چاہے بیج زمین کے مالک کا ہو، چاہے بیج عامل کا ہو، جس کا بھی ہو۔ والسابع، اور ساتویں شرط یہ ہے کہ پیداوار حاصل ہو جانے کے بعد اس میں شرکت بھی ہو، یعنی مزارعت کا معاملہ طے کرتے وقت ہی دونوں فریق ان کے درمیان یہ شرط بھی رکھی گئی ہو، جب مزارعت طے ہو رہی ہے تو وہاں یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ پیداوار جب بھی حاصل ہوگی ہم دونوں کی اس میں شرکت ہوگی، یہ پہلے سے طے شدہ ہو، یہ نہیں کہ بعد میں دیکھ لیں گے، بلکہ یہ معاملہ آپس میں طے شدہ ہوگا۔ لِأَنَّهُ يَنْعَقِدُ شِرْكَةً فِي الْإِنْتِهَاءِ، اس عبارت میں صاحب ہدایہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابتداء میں اگرچہ یہ عقد مزارعت کے نام سے ہو رہا ہوتا ہے، احمد اور حماد جب آپس میں معاملہ کرتے ہیں تو ابتداء میں تو یہ مزارعت ہوتی ہے، لیکن جب ان کا کام پورا ہو جاتا ہے، گندم کی فصل تیار ہو جاتی ہے، پیداوار حاصل ہو گئی، تو اب وہ جو پیداوار حاصل ہوئی ہے وہ غلہ ان دونوں کے درمیان جو پہلے سے طے شدہ شرط تھی اس کے مطابق مشترک ہوگا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں ینعقد شرکتاً، کہ یہ معاملہ آخر کار انتہا میں انجام کار شرکت پر منتج ہوتا ہے، تب اس میں اس وقت شرکت کے احکام نافذ ہوں گے۔ شرکت کے احکام کیا ہوتے ہیں؟ یعنی اس میں تقسیم کا حکم وہ نافذ کرنا ہوگا۔ جب شراکت ہوتی ہے تو ظاہر ہے اکٹھے تو نہیں رہنا ہوتا، اور ساری زندگی ان چیزوں کو اکٹھا بھی نہیں رکھ سکتے، لہٰذا یہاں آخر کار اس شرکت کو ختم کرنے کے لیے بٹوارہ جسے کہا جاتا ہے وہ فیصلہ یہاں درمیان میں لائیں گے۔ فما یقطع هذه الشرکۃ کان مفسدا للعقد، کہتے ہیں اسی وجہ سے اگر اس معاہدہ میں کوئی ایسی شرط لگ گئی ہو جس سے شرکت کو نقصان ہو، کوئی ایسی شرط ہو جس سے شرکت کو نقصان ہو، تو پھر یہاں مزارعت فاسد ہو جائے گی، یعنی ابتداءً یہ مزارعت ہے اور انجام کے اعتبار سے شرکت بن رہی ہے، تو اگر کوئی ایسی شرط لگائی جائے جو شرکت کے لیے مفید نہیں ہے، جس کی وجہ سے شرکت باطل ہو رہی ہے، تو اس شرکت کی ابتدا تو مزارعت سے، یعنی ابتدا دیکھیں تو ابتدا مزارعت سے ہو رہی ہے اور آخر میں یہ شرکت بن رہی ہے، تو کہتے ہیں کان مفسدا للعقد، تو اس قسم کی شرط وہ اس عقد کو فاسد کرنے والی ہوگی۔ مثلا اگر یہ شرط لگائی گئی ہو کہ فریقین میں سے ایک کے لیے 10 من غلہ ہوگا، یا فریقین میں سے ایک کے لیے 10 بوریاں ہوگی، جب مزارعت طے ہو رہی تھی تو احمد نے یہ شرط لگا دی کہ ٹھیک ہے حماد آپ ان زمینوں میں کام کرو، گندم اگاؤ، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جب فصل تیار ہو جائے گی تو 10 بوری گندم کی میں لوں گا، 10 بوری میری ہو جائے گی، اس کے علاوہ جتنی گندم ہوگی وہ ساری دوسرے فریق کو ملے گی۔ تو کہتے ہیں اس شرط سے ساری مزارعت فاسد ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ شاید سارا غلہ 10 من نہ بنے، کم بنے، تو اب دوسرے شخص کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا اور پیداوار میں شرکت تو پائی نہیں جائے گی۔ والثامن، اور 8ویں شرط یہ ہے بیان جنس البذر، بیج کی جنس کو بیان کرنا، کہ جو
اس مزارعت والی زمین میں کاشت کیا جائے گا اس کا پہلے سے متعین کر دینا اور بیان کر دینا ضروری ہے۔ لیصیر الاجر معلوماً، تاکہ اجرت معلوم ہو جائے، کیونکہ اجرت پیداوار ہی میں سے دی جاتی ہے، جو وہاں اگے گا اسی میں سے ایک حصہ بطور اجرت دیا جائے گا۔ اس لیے جنس بذر بیج کس جنس کا ہوگا یہ معلوم ہونا ضروری ہے، تاکہ اجرت متعین کرنے میں آسانی ہو۔ تو ایسا نہ ہو کہ احمد جو زمین کا مالک ہے وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ حماد نے اس زمین میں جو میں نے مزارعات کے لیے حماد کو دی ہے اس نے وہاں پہ چنا کاشت کیا ہو، جبکہ حماد نے چنے کے بجائے وہاں پر اس نے چاول کاشت کر دیا ہے۔ تو اب بعد میں جھگڑا ہوگا، تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے پہلے سے طے کر لینا ضروری ہے۔ تو اب اس میں دونوں صورتیں کہ اگر بیج حماد کی طرف سے ہو جس نے کاشتکاری کرنی ہے تو زمین کا کرایہ پیداوار کا کچھ حصہ ہوگا کہ حماد زمین کے کرائے کے طور پہ جو ادائیگی احمد کو کرے گا تو ظاہر ہے وہ اسی زمین میں پیدا ہونے والی جو فصل ہوگی وہ دے گا۔ یہ بطور کرایہ کیوں دے گا؟ اس لیے کہ بیج چونکہ حماد جو عامل ہے وہ ڈال رہا ہے، تو ضابطہ یہ ہے کہ جس کا بیج ہوتا ہے فصل ساری اس کی ہوا کرتی ہے، تو محنت بھی حماد کی اور بیج بھی حماد کا، تو پیداوار تو اس کی ہوگی۔ تو یہاں زمین کی اجرت اب وہ احمد کو دی جائے گی، تو وہ اجرت چونکہ اسی پیداوار سے ہوگی جو یہاں سے حاصل ہوگی، اس لیے پہلے سے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اجرت میں کس قسم کا غلہ حماد احمد کو دے گا اور اس کی کیا قیمت ہوگی، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں احمد یہ چاول لینے پہ راضی نہ ہو۔ یعنی جب مزارات کا معاملہ طے ہو رہا تھا تو اس وقت حماد کی یہ چاہت تھی کہ میں کوئی کم قیمت چیز کاشت کر دوں، یعنی کوئی ایسی چیز کاشت کروں جو کھانے میں کم آتی ہے اور زیادہ تر اس کا استعمال جانوروں کے چارے کے طور پہ ہوتا ہے۔ مثلا مکئی کاشت کر دی، تو اب مکئی اگرچہ انسانی کھانے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ مکئی کا پودا جب ابھی تک پکا ہوا نہیں ہوتا تو اس کو بطور چارہ کاٹ کر جانوروں کو کھلایا جاتا ہے۔ تو اب یہ مکئی کاشت کرنا چاہے اور زمین کا مالک احمد اس پر راضی نہ ہو، زمین کے مالک کی چاہت ہو کہ یہ گندم کاشت کرے تاکہ 1 سال کے بعد گندم تو دستیاب ہو جائے، اس لیے کہ گندم ہمارے ان علاقوں میں آٹے کے لیے ایک بہت ضروری چیز سمجھی جاتی ہے، اور گندم کا آٹا گندم کی روٹی ہی استعمال ہوتی ہے۔ اس وقت میں جبکہ یہ سبق ریکارڈ کیا جا رہا ہے یہاں بھی گندم کی بظاہر قلت محسوس ہو رہی ہے، نہیں معلوم کہ یہ قلت مصنوعی ہے یا حقیقی ہے۔ اس وقت گندم کا آٹا 120 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے، تو اس لیے پہلے سے متعین کر دیا جائے۔ اور اگر دوسری صورت ہو کہ بیج بھی زمین کے مالک احمد کی طرف سے ہو، زمین بھی احمد کی، بیج بھی احمد کا، تو اب حماد جو یہاں مزارات کرے گا تو گویا کہ حماد کو اپنی خدمات مہیا کرنے کے لیے لیا جا رہا ہے کہ حماد صرف کام کرے گا، اور حماد کو اس فصل کے اگنے کے بعد جو ایک کام والے کی مزدوری ہے وہ مزدوری دی جائے گی، تو وہ مزدوری بھی لامحالہ اسی فصل سے دی جائے گی جو وہاں پیدا ہو۔ تو اب حماد تو یہ چاہتا ہے کہ میں چاول کاشت کر لوں، جبکہ زمین کا مالک اس کی یہ چاہت ہے کہ میں گندم کاشت کروں، تو اس لیے پہلے سے اس کا واضح کر دینا ایک لازمی امر ہے کہ بیج کس جنس کا ہوگا، یہاں فصل کس قسم کی اگائی جائے گی۔ لیصیر الاجر معلوماً، تاکہ اجرت معلوم ہو، تو اجرت معلوم ہو دونوں پہلوؤں سے، چاہے بیج احمد کی طرف سے ہو چاہے بیج حماد کی طرف سے ہو جو عامل ہے۔ آخر میں ہم اپنے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں صحت مزارعت کے لیے 6 شرائط کی تفصیل ان کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی 2 شرائط کا تذکرہ گزشتہ سبق میں ہو چکا ہے۔ آج کے سبق میں تیسری شرط سے لے کر 8ویں شرط تک کا بیان ہوا ہے، تو اس میں تیسری شرط تھی مدت کا بیان کرنا،
کیونکہ یہ عقد زمین کے منافع پہ ہوتا ہے یا عامل کے منافع پر ہوتا ہے، اس لیے اس کا واضح ہونا ضروری ہے۔ چوتھی شرط تھی کہ بیج کس کے ذمہ ہوگا، بیج زمین کا مالک ڈالے گا یا عامل ڈالے گا، اس کی وضاحت بھی پہلے ہو جائے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جس کی طرف سے بیج ہے اس کی تو پیداوار اپنی ہے، لیکن جس کی طرف سے بیج نہیں ڈالا جا رہا اس کو کیا ملے گا، کتنا ملے گا۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ جو زمین کا مالک ہے اب وہ مخل نہ ہو، زمین عامل کے حوالے کر دے۔ اگر اس کی آمد و رفت وہاں پہ ہے یا چابی اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اور عامل کو کہتا ہے کہ صبح آ کے میرے سے چابی لے لیا کرو، دروازہ بجایا کرو، تو اس کی آمد و رفت اگر ہے تو پھر مزارعت درست نہیں ہوگی۔ ساتویں شرط یہ تھی کہ جب پیداوار ہو جائے گی تو وہاں پیداوار میں شراکت ہوگی، یہ نہیں کہ پیدا ہونے کے بعد کہ جب پیداوار ہو گئی تو پیداوار ہو چکنے کے بعد فریقین میں سے کوئی ایک دوسرے کو پیسے پہ راضی کرے۔ پیداوار ہونے کے بعد احمد حماد کو بلاتا ہے اور حماد کو کہتا ہے کہ یہ 10,000 روپیہ لے لو اور آپ جاؤ، بس آپ کا کام ختم ہو گیا۔ یا اسی طرح حماد احمد کو کہتا ہے کہ لو آپ 12,000 روپیہ لے لو، اپنی زمین سنبھالو، بس آپ کا اور میرا معاملہ ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں، بلکہ پیداوار ہو چکنے کے بعد اس میں شرکت، اس لیے کہ جو مزارعت ہوتی ہے یہ ابتدا میں تو مزارعت ہے، انتہا کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے یہ شرکت ہوتی ہے، لہذا یہ بھی طے شدہ ہو کہ جو پیدا ہوگا اس میں شراکت ہوگی۔ اور آٹھویں شرط یہ تھی کہ جو بیج ہوگا وہ کون سی جنس کا ہوگا، کیا ڈالا جائے گا، گندم ہوگی، چاول ہوں گے، چنے ہوں گے، تاکہ اجرت معلوم ہو جائے۔ شیخ الاسلام خاہر زادہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آٹھویں شرط ہے یہ قیاس یہ کہتا ہے کہ اس طرح متعین ہونا چاہیے۔ استحسان کو دیکھا جائے تو یہ شرط نہیں ہے، اور معاملہ جو مزارع ہے، عامل ہے، اس کے سپرد کر دیا جائے گا، وہ جو چاہے جو مناسب سمجھے کام، چونکہ اس نے کرنا ہے تو وہ اپنے کام کے اعتبار سے وہاں جس چیز کو کاشت کرنا چاہے اسی کی رائے معتبر ہوگی۔ اور شیخ الاسلام خاہر زادہ ان کی طرف سے ایک جگہ پہ اس کا تذکرہ بھی آیا ہے کہ آٹھویں شرط بیج کی جنس کو بیان کر دیا جائے، اس میں وہاں پہ انہوں نے قیاس اور استحسان کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، کہتے ہیں یہی اقرب الی الصواب ہے کہ قیاس اور استحسان کو آپ چھوڑ دیں، فی الوقت جو وہ مناسب سمجھتا ہے اس کو کرنے دیں۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔